حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سن پائیں گے 4-5 سال بعد تو کیسا لگے گا؟ اس سے بڑی کوئی خوش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین کرام، آپ اس شخص کی یہ ویڈیو ایک بار لازمی سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے تفصیل پیش کروں گا۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فضیل الا بتقویٰ سوائے تقویٰ۔ اب یہ جو خطبہ تھا یہ فضاؤں میں گیا، وہاں سے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1,24,000 کو پیغام دیا اور پھر کہا کہ جس نے یہ سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ وہ خطبہ چل رہا ہے آج تک فضا میں۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ تو میڈیا سے تعلق ہے، آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی مشین آ جائے گی جو اس کو کیپچر کر لے گی۔ اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے، ان کی اپنی آواز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں۔ وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں، اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے بہت 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا، مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خطبہ جو ہے، اچھا اب وہ خطبہ فضا میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں، وہ جو اصلی جس کے پاس ہو وہ بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں بزرگ ہیں، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں، کچھ سال پہلے اتنی لمبی زلفیں شیشے کے اندر ہیں اور وہ اس کو کاٹتے ہیں اور دوسرے شیشے میں پھر اس کو کرتے ہیں۔ وہ جو کٹا پیس وہ بھی گرو کرنے لگا، وہ گرو کرنے پہلے والا بھی کر رہا ہے، پہلے والے وہ بھی کر رہا ہے اصلی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک، آپ کے الفاظ مبارک ہیں، وہ فضا میں موجود ہے، فنا نہیں ہے۔ اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے بہت 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا، مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خطبہ جو ہے، اچھا اب وہ خطبہ فضا میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک ہیں، وہ جو اصلی جس کے پاس ہو وہ بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے مدینہ منورہ میں بزرگ ہیں، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں، کچھ سال پہلے اتنی لمبی زلفیں شیشے کے اندر ہیں اور وہ اس کو کاٹتے ہیں اور دوسرے شیشے میں پھر اس کو کرتے ہیں۔ وہ جو کٹا پیس وہ بھی گرو کرنے لگا، وہ گرو کرنے پہلے والا بھی کر رہا ہے، پہلے والے وہ بھی کر رہے ہیں اصلی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک، آپ کے الفاظ مبارک ہیں، وہ فضا میں موجود ہے، فنا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو سن لی۔ اس شخص کا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو فرانس کی ایک کمپنی نے ریکارڈ کر لیا ہے اور 2030 میں اسے نشر کیا جائے گا، ٹی وی چینل وغیرہ پر اس کو دکھایا جائے گا۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا کوئی دجالی فتنہ ہے؟ بہت سارے مسلمان ایسی ویڈیوز کو سن کر خوشخبری محسوس کر رہے ہیں کہ 2030 میں ہم اپنے نبی کی آواز کو سنیں گے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ دراصل ایک فتنہ ہے۔ آپ جان لیجئے کہ اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ ہم باتیں کرتے ہیں یہ خلا میں موجود ہوتی ہے اور اس کو بعد میں کیچ کیا جا سکتا ہے، اسے ریکارڈ میں لیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا آج فرانس کی کمپنی نے اسے ریکارڈ میں لے لیا ہے اور 2030 میں نشر کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دراصل فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، اس کی یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے فرانس جو کہ ایک عیسائی اکثریت والا ملک ہے، اگر اتنی ٹیکنالوجی اس کمپنی کے پاس ہے تو جس نبی پر وہ ایمان لائے ہیں اور جس نبی کو وہ ماننے والے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، واعظ و نصیحت ان کی باتوں کو انہوں نے کیوں نہیں ریکارڈ کیا ہے؟ اسی طرح ٹیکنالوجی میں یہودی پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں، لیکن انہوں نے نبیوں کی باتوں کو، ان کی واعظ و نصیحت کو
کیوں نہیں ریکارڈ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کی واعظ و نصیحت کو یہودیوں نے ریکارڈ کیوں نہیں کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو اور ان کی واعظ و نصیحت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دراصل یہ ایک دجالی فتنہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کسی کی بھی آواز اس میں ملا کر اور حجت الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو واعظ و نصیحت کی تھیں، وہ نصیحتیں چونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، ان نصیحتوں کو کسی کی آواز دے کر اور اسے ٹی وی پر نشر کر کے لوگوں کو یہ گمراہ کریں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آواز ہے جو حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اس سے جو کمپنی نے خلا سے ریکارڈ کیا ہے، فضا سے اور ہوا سے ریکارڈ کیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ جان لیجئے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دجالی فتنہ ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو انہیں نفرت ہے، آخر یہ کیوں نشر کرنے کی بات کریں گے؟ اگر نشر ہی کرنا ہے تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر ایمان لائیں، ان نبیوں کی باتوں کو کیوں نہیں نشر کرتے ہیں؟ یہ دراصل فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، اس لیے ایسی سازشوں سے پرہیز کریں۔ ابھی دیکھیے ایک صاحب کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے، اس کو خوشخبری سمجھ رہے ہیں، آپ ایک بار لازمی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سن پائیں گے 4-5 سال بعد تو کیسا لگے گا؟ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ فرانس کی ایک کمپنی نے خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کر لی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ جو کہتے ہیں نا سائنسدان، یہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، جو بھی کوئی بات کرتا ہے یہ ایک فضا میں رہتی ہے، ہوا میں یہ چیزیں رہتی ہیں، تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس خطبے کی ریکارڈنگ کر لی ہے۔ ابھی اس کو آواز کو فلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کانٹ جاٹ اس کی ہے کلیئر آواز تاکہ آپ کو آ سکے اور سمجھ آ سکے۔ 2030 تک انشاءاللہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہے؟ میں نے تو کل سے یہ خبر سنی ہے اور قسم سے مجھے رات کو کافی دیر سے نیند آئی، اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آواز ہوگی، کب 2030 آئے گا اور یہ آواز ہم سن سکیں گے۔ تو دوستو، آپ نے ان کی باتوں کو سن لیا کہ یہ کتنی خوشخبری کا اظہار کر رہے ہیں کہ رات میں نیند بھی نہیں آ رہی ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سننا بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے، اور کون سا مسلمان ہوگا جو نہیں چاہے گا؟ لیکن جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، ایسے لوگ، ایسی کمپنیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے کی آواز۔ پھر اس وقت آپ 1,24,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے، اور اس میں سے آواز کو فلٹر کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہوگا یہی، کسی کی آواز کو ملا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ملا کر خطبہ سنانا چاہیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے یہ نبی کی آواز ہے۔ اگر ان کو اتنی ہی محبت ہے تو آپ جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے سنائیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ حالانکہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، تو یہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو یہ ایک سازش ہے، پلاننگ ہے آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی۔ ایسے لوگوں کی سازش سے بچیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کیجیے تاکہ جو لوگ ان کی سازشوں میں آ رہے ہیں وہ سازش کا شکار نہ ہوں اور ایسے دجالی فتنوں سے وہ محفوظ رہیں۔ اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔